محترم ناظرین، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو ملتی رہے۔ امیر زنجار کی شکایت پر سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ابن ارسون کو تنہائی میں طلب کر کے تمام صورتحال بیان کر دی۔ قاضی صاحب نے نہایت سکون و اطمینان سے سلطان عادل کی گفتگو سنی اور پھر ان طالب علموں اور اہل محلہ کو خلوت میں طلب کرنے کی درخواست کی جن کے بقول قاضی صاحب کے اس عمل سے مدرسے کا تقدس پامال ہو رہا تھا اور عدالت عالیہ کا وقار۔ پھر جب گواہ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں پیش ہوئے تو جلال سلطانی سے ان کے جسم کانپنے لگے اور زبانیں لڑکھڑانے لگی۔ پھر ان سب نے سلطان عادل کے سامنے زمین پر اپنے سر رکھ دیے اور رو رو کر کہنے لگے کہ انہیں امیر زنجار نے دینار اور درہم کا لالچ دے کر جھوٹی گواہی دینے پر اکسایا تھا۔ پھر اس کے بعد قاضی ابن ارسون نے سلطان عادل پر یہ راز بھی فاش کر دیا کہ پہلے امیر زنجار شاریہ کو کنیز بنانا چاہتا تھا، پھر وہ شادی کرنے پر آمادہ ہو گیا اور جب شاریہ نے شادی سے انکار کر دیا تو وہ اس مذموم حرکت پر اتر آیا کہ میں خوفزدہ ہو کر اس بے سہارا لڑکی کو اپنے مدرسے سے نکال دوں گا۔ اس طرح امیر زنجار کا غلیظ منصوبہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اس انکشاف پر سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا غصہ ناقابل بیان تھا۔ ان جیسے قوت برداشت رکھنے والے تاریخ انسانی میں بہت کم پیدا ہوئے ہیں، مگر اپنے ایک معتمد امیر کی اس ناشائستہ حرکت کی تفصیلات سن کر ان کے جذبات بے قابو ہو گئے اور چہرے سے ایسا قہر جھلکنے لگا جیسے وہ ابھی امیر زنجار کے قتل کا فرمان جاری کر دیں گے۔ پھر دوسرے دن سلطان عادل نے اپنا دربار آراستہ کیا جس میں تمام امراء اور سالاروں کو سختی کے ساتھ جمع ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے۔ عام طور پر حاضرین دربار کا خیال تھا کہ سلطان عادل کو کوئی خاص جنگی مہم درپیش ہے، اس لیے ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ پھر جب تمام امراء اور فوجی سالار جمع ہو گئے تو سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی پرجلال لہجے میں امیر زنجار کو مخاطب کیا جو امراء کی اگلی قطار میں بڑی شان اور غرور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ زنجار میرے قریب آ اور تخت کے نیچے کھڑا ہو جا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ نہایت تحقیر آمیز تھا۔ سلطان عادل کی پرہیبت آواز سن کر دربار پر سناٹا چھا گیا اور امیر زنجار کے چہرے سے وحشت ٹپکنے لگی۔ پھر وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھا اور تخت کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ حاضرین دربار کے سامنے اپنا شجر نسب بیان کر سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ غضبناک لہجے میں امیر زنجار سے مخاطب ہوئے۔ بلند آواز میں اہل دربار کو بتا کہ تیرے باپ دادا کون تھے۔ سلطان عادل کا حکم سن کر کچھ دیر کے لیے امیر زنجار کو سکتہ سا ہو گیا۔ وہ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے کو سمجھ گیا تھا۔ فوراً ہی ہاتھ جوڑ کر گڑگڑانے لگا، سلطان عادل، میں آپ کے کرم کا طلبگار ہوں، مجھے اس طرح سر دربار ذلیل و رسوا نہ کیا جائے۔ تجھے جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اس پر بلا تاخیر عمل کر۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا لہجہ مزید غضبناک ہو گیا تھا۔ اہل دربار کے سامنے بیان کر کہ تیرے بزرگوں کا تعلق کس محترم خاندان اور کس معزز قبیلے سے تھا۔ رحم کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔ مجبور امیر زنجار حاضرین دربار کی طرف مڑا اور تمام امراء، فوجی سالاروں اور شعبہ جاسوسی کے اعلیٰ افسروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، حاضرین دربار جان لے کہ میرا تعلق ایک کم ترین خاندان سے ہے جس کے تمام افراد سود کاٹ کر اپنی گزر اوقات کیا کرتے تھے، اور ان کی معاشرتی حیثیت یہ تھی کہ بڑے قبائل کے لوگ انتہائی حقارت کے ساتھ میرے باپ دادا کو چلا کہہ کر پکارتے تھے۔ امیر زنجار کا اعتراف سن کر تمام حاضرین اپنی اپنی جگہ سہم سے گئے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سلطان عادل نے امیر زنجار کو اپنا ماضی بیان کرنے پر کیوں مجبور کیا ہے۔ بس 4 افراد یعنی قاضی ابن ارسون، نجم الدین ایوب، اسد الدین شیر کو اور یوسف یعنی صلاح الدین ہی اس راز سے باخبر تھے کہ امیر زنجار کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ جب امیر زنجار اپنا شجر نسب بیان کر چکا تو سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ اس سے مخاطب ہوئے، اسلام نے تجھے عزت اور سربلندی بخشی، پھر تو نے بدترین ناشکر گزاری کا مظاہرہ کیا اور اسلامی قوانین ہی کا مذاق اڑانے لگا۔ جوش غضب میں سلطان عادل کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور ان کی پرہیبت آواز سے پورا دربار گونج رہا تھا۔ میں نے تجھے شعبہ جاسوسی کا اعلیٰ افسر نامزد کر کے اسلامی سلطنت کے رازوں کا امین بنایا، اور تو نے کیسی بدترین خیانت کی کہ ایک مجبور لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے سازش کا اتنا گہرا جال بنا
کہ قاضی ابن ارسون جیسی شخصیت بھی اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ اللہ میری اس کوتاہی کو معاف فرمائے کہ میں نے تجھ جیسے بے اعتبار شخص کو اہم ترین منصب پر فائز کیا۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے امیر زنجار کے لیے بڑی عبرتناک سزا مقرر کی اور اس کا منہ کالا کر کے شہر کے اطراف میں گھمایا گیا۔ اب نجم الدین ایوب کو بھی یقین آ گیا تھا کہ وہ ترکی کنیز کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، اس کی دل آزاری کرنے والا کوئی سردار سزا سے محفوظ نہیں رہا تھا۔ پھر امیر زنجار کو اس کے عہدے سے معزول کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ انطاکیہ کا عیسائی حاکم ریمنڈ اپنی بھتیجی ملکہ ایلینر سے بہت زیادہ سونا لے کر واپس آ چکا تھا اور بڑی رازداری کے ساتھ ایک مضبوط فوج تیار کر رہا تھا۔ پھر وہ 5000 منتخب سوار لے کر حلب کی طرف بڑھا۔ پھر جیسے ہی سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے جاسوسوں نے خبر دی، سلطان 3000 سواروں کے ساتھ حلب سے نکلے اور انیب کے مقام پر خیمہ زن ہو گئے۔ ریمنڈ کا لشکر یہاں پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ 21 صفر 544 ہجری کو دونوں لشکروں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ ریمنڈ کو اپنے اسلحے اور سپاہیوں کی کثرت پر ناز تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پرانی جنگی حکمت عملی کے تحت لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک کی نگرانی وہ خود کر رہے تھے اور دوسرے کی قیادت اسد الدین شیر کوہ کر رہا تھا۔ شیر کوہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر جنگ میں یوسف یعنی صلاح الدین کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ گزشتہ مارکوں کی طرح اس بار بھی عیسائی سپاہی سلیب کی خاطر جان دینے کی قسمیں کھا کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اسد الدین شیر کوہ نے یوسف صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس جنگ میں تمہارا ایک ہی ہدف ہے۔ اسد الدین شیر کوہ نے اپنی تلوار سے عیسائی فوج کے علمبردار کی طرف اشارہ کیا، اس صلیبی جھنڈے کو زمین پوس کر دو۔ ابھی اسد الدین شیر کوہ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ یوسف صلاح الدین اپنے 10 سپاہیوں کے ساتھ عیسائی فوج کے علمبردار کی طرف جھپٹا۔ ایک طرف سے سلطان عادل صلیبیوں کے لشکر پر دباؤ ڈال رہے تھے اور دوسری طرف اسد الدین شیر کوہ بڑھ چڑھ کر حملہ کر رہا تھا، مگر عیسائی لشکر کسی پہاڑی چٹان کی طرح اپنی جگہ جمع ہوا تھا۔ یکایک صلیبیوں کی صفوں میں ایک شور سا اٹھا۔ پھر اہل ایمان نے عیسائیوں کے جھنڈے کو گرتے ہوئے دیکھا۔ یوسف صلاح الدین نے صلیبی علمبردار کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلنے کی کوشش کرتا، یوسف کی شمشیر کا دوسرا وار اس کی گردن سے کم تک اتر گیا تھا۔ حاکم انطاکیہ ریمنڈ جو قریب ہی مسلمانوں سے نبر آزما تھا، اس نے بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ صلیبی جھنڈے کو گرتے ہوئے دیکھا۔ اچانک اسد الدین شیر کوہ کی نظر ریمنڈ پر پڑی۔ وہ عقاب کی طرح عیسائی حاکم پر جھپٹا اور ریمنڈ کے گرد جمع ہو کر لڑنے والے محافظ سپاہیوں کو کاٹتا ہوا حاکم انطاکیہ تک پہنچ گیا۔ ریمنڈ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مسلم سالار اتنی آسانی سے اس کے حفاظتی دستے کو تہ تہ کر کے اس تک پہنچ سکتا ہے۔ ریمنڈ کچھ دیر تک اسد الدین شیر کوہ کی شمشیر خارا شگاف سے بچتا رہا، مگر ایک وار اتنا پرفریب تھا کہ ریمنڈ اسے سمجھ ہی نہ سکا۔ حاکم انطاکیہ نے اپنی ڈھال بائیں طرف کی، لیکن اسد الدین شیر کوہ نے کسی تیزی سے پینترا بدل کر دائیں طرف سے وار کیا اور دوسرے ہی لمحے ریمنڈ کی گردن کٹ کر زمین پر گر پڑی۔ اپنے سردار کا یہ حشر دیکھ کر صلیبی سپاہیوں نے اسد الدین شیر کوہ کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ شیر کوہ نے تیغ زنی کے بے مثال جوہر دکھائے اور 15-20 عیسائی سپاہیوں کے سر قلم کر دیے، مگر وہ اکیلا تھا، صلیبیوں کا حصار توڑنے میں ناکام رہا۔ اسد الدین شیر کوہ کئی زخم کھا چکا تھا، اب اسے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ آخر اس توقع پر کہ قریب لڑنے والے مسلمان سپاہی اس کی آواز سن لیں، اسد الدین شیر کوہ نے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یوسف صلاح الدین زیادہ دور نہیں تھا، اس نے چچا کی آواز سنی اور اپنے 10 سپاہیوں کے ساتھ آواز کی طرف پلٹا۔ پھر پشت کی طرف سے ان صلیبیوں پر ایک بھرپور حملہ کیا جو اسد الدین شیر کوہ کے چاروں طرف سے حصار کیے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ حصار ٹوٹ گیا۔ اسد الدین شیر کوہ شدید زخمی ہو چکا تھا، لیکن تازہ کمک نے اس کے حوصلے بلند کر دیے۔ یوسف صلاح الدین اور اس کے ساتھیوں نے بیشتر صلیبیوں کو موت کی نیند سلا دیا، باقی جان بچا کر فرار ہو گئے۔ پھر جب یوسف صلاح الدین چچا کے قریب پہنچا تو اسد الدین شیر کوہ لڑکھڑا رہا تھا۔ زندہ باد میرے بیٹے! اسد الدین شیر کوہ نے یوسف کو گلے لگا لیا۔ چچا کے بہتے ہوئے خون سے بھتیجے کا لباس بھی سرخ ہو گیا۔ پھر یوسف صلاح الدین اسد الدین شیر کوہ کو سہارا دے کر خیمے تک لایا۔ اس جنگ میں سلطان نور الدین محمود زنگی نے بھی کئی عیسائی سرداروں کو تہ تہ کیا تھا۔ پھر جب ریمنڈ کے قتل کی خبر
انگلستان پہنچی تو شہنشاہ ہنری دوم نے سکون کا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، اس مذہبی جنونی کا یہی حشر ہونا تھا۔ مگر ملکہ ایلینر کو ریمنڈ کی موت کا شدید صدمہ تھا۔ اس نے ایک ہفتے تک سیاہ لباس پہن کر سوگ منایا، رقص و موسیقی سے بھی دور رہی اور شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ بس وہ اپنے 4 سالہ بیٹے رچرڈ سے باتیں کرتی رہی۔ تجھ پر بے شمار صلیبیوں کے خون کا انتقام قرض ہے۔ معصوم رچرڈ کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی جڑیں روز بروز گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ سلطان نور الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ کا فاتح لشکر انطاکیہ چھوڑ کر حلب کی طرف واپس جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں کے خیال میں سلطان عادل نے انطاکیہ پر قبضہ نہ کر کے ایک سیاسی غلطی کی تھی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ دمشق کے حاکم امیر مجیر الدین نے صلح نامہ چاک کر دیا تھا اور اب وہ یروشلم کے بادشاہ بالڈون ثالث سے ساز باز کر رہا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے انطاکیہ چھوڑ دیا اور اپنے دارالسلطنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان نور الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ ایک اعلیٰ ظرف حکمران تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد توسیع سلطنت کی بجائے اتحاد بین المسلمین تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان عادل نے ایک بار دمشق پر قبضہ کر کے چند شرائط کے ساتھ دمشق کی حکومت وزیر اعظم امیر معین الدین کو واپس کر دی تھی، کیونکہ وہ ایک اسلام دوست اور لائق منتظم تھا۔ لیکن امیر معین الدین کے مرتے ہی امیر مجیر الدین نے دوبارہ دمشق کا انتظام سنبھال لیا۔ یروشلم کے شہنشاہ بالڈون ثالث نے امیر معین الدین کی موت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ایک نہایت حسین و جمیل دوشیزہ ہیلنا امیر مجیر الدین کی خدمت کے لیے دمشق بھیج دی۔ امیر مجیر الدین فطرتاً اوباش حکمران تھا۔ عیسائی دوشیزہ ہیلنا کو دیکھتے ہی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ نتیجتاً امیر مجیر الدین ہیلنا کے دلکش خدوخال میں ایسا کھویا کہ اسے اپنے گرد و پیش کی بھی خبر نہیں رہی۔ ہیلنا اپنے ساتھ بہترین شرابوں کا بہت ذخیرہ لے کر دمشق پہنچی تھی۔ یہ عیسائی حکمرانوں کا پرانا حربہ تھا کہ وہ اپنی قوم کی حسین ترین لڑکیاں بھیج کر مسلمان فرما رواؤں کو دام ہوس میں اسیر کیا کرتے تھے۔ پھر جب ان کے چٹان جیسے مضبوط اعصاب کھل کر موم ہو جاتے تھے تو عیسائی حکمران ان کی ریاستوں پر قبضہ کر لیا کرتے تھے، یا پھر انہیں اپنے آلائے کار بنا کر ایک کٹ پتلی کی طرح چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ہیلنا کے بے پناہ حسین اور شاطرانہ چالو نے چند ہی روز میں امیر مجیر الدین کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا۔ پھر اسی کے کہنے پر شہنشاہ یروشلم نے چند اور خوبصورت عیسائی لڑکیاں دمشق بھیج دیں۔ ہیلنا کے منصوبے کے مطابق یہ لڑکیاں دمشق کے فوجی سپہ سالاروں کی خلوتوں میں بھیج دی گئی۔ اب میدان جنگ میں فوجی مشقوں اور رقص شمشیر کی بجائے بند کمروں میں رقص سراہی و جام شروع ہو گیا اور عیسائی لڑکیاں ساکی گری کے فرائض انجام دینے لگی۔ دمشق کے وہ فوجی سالار جن کے آہنی ہاتھ کمانے توڑ دیا کرتے تھے، شراب و شباب کے اثر سے اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ بمشکل عیسائی نازنینوں کے ریشمی آنچل کا بوجھ اٹھا سکتے تھے۔ پھر ایک دن شاہ یروشلم بالڈون ثالث اور والی دمشق امیر مجیر الدین کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کی صرف 2 بنیادی شقیں تھیں۔ پہلی یہ کہ دمشق اور یروشلم کی حکومتیں ایک دوسرے کی حلیف و وفادار رہیں گی، ایک پر حملہ دوسرے پر تصور کیا جائے گا، اور دوسری یہ کہ حکومت دمشق یروشلم کو خراج ادا کرے گی۔ بعض مورخین نے معاہدے کی دوسری شرط کا انکار کیا ہے، مگر اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ امیر مجیر الدین اور شاہ یروشلم بالڈون ثالث خفیہ طور پر سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف متحد ہو گئے تھے۔ سلطان عادل نے ان اطلاعات کی تصدیق کے لیے ایک عجیب حکمت عملی اختیار کی۔ اسد الدین شیر کوہ کی قیادت میں 1000 سواروں پر مشتمل سفارتی وفد دمشق کو روانہ کیا۔ یوسف صلاح الدین بھی بطور نائب اس کے ہمراہ تھا۔ پھر جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا فوجی وفد دمشق کے نواح میں پہنچا تو اسد الدین شیر کوہ کا خیال تھا کہ امیر مجیر الدین کے سرحدی سپاہی اس کے شایان شان استقبال کریں گے، مگر دمشق کے حفاظتی فوجی دستے نے اسد الدین شیر کوہ کا استقبال کرنے کی بجائے انتہائی بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے سپہ سالار کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اسد الدین شیر کوہ کو یہ طرز عمل ناگوار گزرا، مگر اس نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے والی دمشق امیر مجیر الدین کو یہ پیغام بھیجا، میں سلطان عادل کے حکم پر ایک سفارتی وفد کے ہمراہ یہاں پہنچا ہوں اور حاکم دمشق سے ملاقات کا خواہشمند ہوں۔ پھر جب دمشق کا ایک فوجی افسر اس درخواست کا جواب لے کر واپس آیا تو جوش و غضب سے اسد الدین شیر کوہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔
والی دمشق امیر مجیر الدین نے سفارتی وفد کے قائد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، میرے علاقے کی حدود سے فوراً نکل جاؤ، اور اگر مجھ سے ملاقات ہی کرنا چاہتے ہو تو پھر شمشیریں اور نیزے ہی تم سے ملاقات کریں گی۔ امیر مجیر الدین کا تحقیر آمیز جواب سن کر اسد الدین شیر کوہ چند لمحوں کے لیے جذبات سے مغلوب ہو گیا، اور اس نے سوچا کہ یہ ملاقات اس وقت ہو جائے، مگر شیر کوہ کو جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی حالت غضب پر قابو پایا۔ اس کشمکش میں اسد الدین شیر کوہ کا جسم کانپنے لگا، مگر وہ اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا، اور اس نے جواب لانے والے فوجی افسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس شخص کو سلطان عادل نے پناہ دی اسے یہ لہجہ زیب نہیں دیتا۔ اپنے امیر کو بتا دینا کہ اس کے الفاظ کی گونج دربار سلطانی تک پہنچ گئی ہے، اور اس سے یہ ملاقات مجھ پر قرض ہے، اور ایک غیرت مند مومن اپنے جسم و جاں پر کسی کا قرض باقی نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر اسد الدین شیر کوہ واپس چلا گیا اور دمشق سے 40 میل کے فاصلے پر خیمہ زن ہو گیا۔ پھر اس نے امیر مجیر الدین کی انتہائی گستاخانہ اور ذلت امیز حرکت کی ساری تفصیلات لکھ کر اپنے بھتیجے صلاح الدین کے سپرد کر دیں، اور انتہائی رازدارانہ لہجے میں کہا، میرا یہ خط سلطان عادل کی خدمت میں پیش کرو، مگر کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم یہاں کیوں آئے تھے۔ صلاح الدین اپنے چچا کا خط لے کر برق رفتاری کے ساتھ حلب کی طرف بڑھا، اور پھر سلطان نور الدین محمود زنگی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اسد الدین شیر کوہ کا خط لے کر حاضر ہوا۔ سلطان عادل اپنی نجی زندگی میں بہت نرم طبیعت کے مالک تھے، خدمت کاروں اور امیروں کی بڑی بڑی خطاؤں سے چشم پوشی کر لیا کرتے تھے، مگر حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں انتہائی جذباتی اور سخت گیر تھے۔ اسد الدین شیر کوہ کا خط پڑھ کر اس قدر غضبناک ہوئے کہ اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے اور شمشیر کھینچ لی، دمشق کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، بے شک اب ہماری شمشیریں ہی اس سے ملاقات کریں گی۔ حق تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف فرمائے کہ میں نے ایک بدنہاد و بدعہد انسان پر اعتبار کیا۔ پھر دوسرے دن میں نماز فجر کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی رحمت اللہ علیہ ایک لشکر جرار لے کر حلب سے دمشق کی طرف بڑھے۔ یوسف یعنی صلاح الدین بھی سلطان عادل کے ہمراہ تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمت اللہ علیہ حلب میں فیصلہ کر کے چلے تھے کہ اب امیر مجیر الدین سے کوئی صفاتی گفت و شنید نہیں ہوگی، اور کسی تاخیر کے بغیر دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ مگر اسد الدین شیر کوہ سے ملاقات کرنے کے بعد سلطان عادل نے والی دمشق امیر مجیر الدین کے نام ایک تفصیلی خط تحریر کیا۔ آغاز کار اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحیم ہے، اور اس کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں، اور اس نے مجھے لاکھوں مسلمانوں کی جانوں کا امین بنایا ہے۔ اگرچہ تم عید شکنی جیسے گناہ کے مرتکب ہو چکے ہو، لیکن میں تمام حجت کے طور پر واضح کرتا ہوں کہ مجھے کسی مسلمان ریاست سے دشمنی نہیں۔ میری زندگی کا مقصد صرف دشمنان اسلام سے جہاد کرنا ہے اور امت مسلمہ کو ان کے وحشیانہ مظالم سے نجات دلانا ہے۔ اگر میں زمین کا بھوکا ہوتا تو اپنا ماضی یاد کرو، جب میرے لشکر نے دمشق کے ایک ایک گوشے پر قبضہ کر لیا تھا، پھر بھی میں نے صلح کو ترجیح دی اور تمہارا تاج و تخت اسی حالت میں چھوڑ کر شام چلا گیا تھا۔ اگر میرے دل میں حرص و ہوس کا جذبہ معزن ہوتا تو تمہاری دستار و کلاه کی دھجیاں اڑ چکی ہوتیں، تمہارے شانے گردن کے بوجھ سے ہلکے ہو چکے ہوتے، اور تمہاری ہڈیاں قبر کی گہرائی میں گل سڑ کر ہم رنگ خاک ہو چکی ہوتیں۔ کوئی فاتح کسی مفتوح کو زندہ و آزاد نہیں چھوڑتا، لیکن میں نے اسلامی رواداری سے کام لیتے ہوئے تمہاری ساری گستاخیاں معاف کی، اور تمہیں تمہاری زمین واپس کر کے خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ تم اپنے تمام گناہوں سے تائب ہو کر اسلام کی خدمت کر سکو، مگر اب میں نے سنا ہے کہ تم اسلامی ریاستوں کے خلاف شاہ یروشلم پالڈوین ثالث اور دوسرے عیسائی حکمرانوں سے ساز باز کر رہے ہو۔ اگر یہ الزام ہے تو بنفس نفیس میرے خیمے میں آ کر اسے غلط ثابت کرو، ورنہ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو دشمنان اسلام کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ میری تلوار دشمنان اسلام کے قتال کے لیے وقف ہو چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس سے کسی کلمہ گو کے خون کا ایک قطرہ بھی ٹپکے۔ پھر جب قاصد حمید الدین سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا خط لے کر والی دمشق کی طرف روانہ ہوا تو اسد الدین شیر کوہ نے بصد احترام عرض کیا، سلطان عادل، میرے لیے وہ لمحہ بڑا اذیتناک ہوگا جب امیر مجیر الدین آپ کی رواداری کا مذاق اڑائے گا۔ میرے خیال میں وہ ناقابل اصلاح ہے، ہمیں اللہ کے راستے میں ہر اذیت برداشت کرنی ہوگی۔ سلطان نور الدین محمود رحمت اللہ علیہ نے اپنے سپہ سالار کو انتہائی نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا، دعا کرو کہ اس کی نیت بدل جائے۔
میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ ہوگا جب مسلمانوں کی تلواریں مسلمان کے خلاف اٹھیں گی